بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ جو میڈیا ہوتا ہے نا، یہ ہمیں صرف وہی بات بتاتا ہے جو اس کے اپنے انٹرسٹ کے اندر ہو۔ میڈیا ہمیں یہ بتاتا چلا آیا ہے کہ یوکرین نے روس کی بینڈ بجا دی، امریکہ اور یورپین کنٹریز نے مل کے یوکرین کا ساتھ دیا اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے روس کی فوج کا جو ہے وہ بینڈ بجا دیا۔ اس کے Su-35 گرا دیے، اس کے Su-34 گرا دیے، اس کا ماسکوا کلاس کا شپ جو ہے وہ سنک کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ سارے کام ضرور ہوئے ہیں، ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، ان کی ویڈیو سامنے آ جاتی ہیں، اس وجہ سے ہمیں ان کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں نا یوکرین کے اندر، جو حالات اس وقت روس نے یوکرین کی عوام کے کر دیے ہیں، ان کے بارے میں میڈیا ہمیں نہیں بتائے گا۔ 40 لاکھ کے قریب یوکرین کی عوام بجلی کے بغیر ہے۔ بہت سے شہر ایسے ہیں جن کے اندر اس وقت بجلی نہیں ہے۔ تو آپ ایک دفعہ صرف یہ کنسیڈر کریں، اپنے ذہن میں لے کے آئیں کہ اگر آپ کے پاس بجلی نہ ہو، 24 گھنٹے بجلی نہ آئے، کئی ہفتے بجلی نہ آئے، تو آپ اس کا جو ہے وہ کیا حل نکالیں گے؟ آپ اپنی زندگی کس طرح سے جو ہے وہ روٹین کے مطابق لے کے چلیں گے؟ اب یہ بجلی نہ ہونے کی کیا ریزن ہے؟ سب سے بڑی ریزن بتائی جاتی ہے کہ ایران کے جو ڈرونز ہیں، جو کامیگازی ڈرونز ہیں، روس نے یہ ڈرونز یوکرین کے گرڈ سٹیشن کے اوپر جو ہیں وہ مارے ہیں۔ پاور گرڈ سٹیشن ہر شہر کے اندر ہوتے ہیں، بلکہ جو بڑے شہر ہوتے ہیں ان میں ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو روس نے یہ پاور گرڈ سٹیشن جو ہیں وہ یوکرین کے تباہ کرنا شروع کر دیے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو پاور گرڈ سٹیشنز ہیں، ان کو تباہ کرنے کے لیے یا تو روس کے جہاز جو ہیں وہ یوکرین کے اندر آتے ہیں، یا جو ان کے چھوٹے کامیگازی ڈرونز ہیں وہ فلائی کرتے ہوئے جو ہیں وہ یوکرین کی حدود کے اندر آ کے تو یہ حملے کر رہے ہیں۔ تو جو یوکرین کے پاس S-300 میزائل سسٹم تھے، جو یوکرین کے پاس بک میزائل سسٹم تھے، ان کا کیا بنا؟ یہ تصویر کا اب دوسرا رخ شروع ہوتا ہے۔ تباہ شدہ ہیلی کاپٹرز کی تصویریں دیکھتے ہیں، ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں، Su-25 ان کے تباہ ہوتے ہیں، ان کی ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے یوکرین کے جو S-300 سسٹمز ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ یوکرین کے یہ جو بک سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز ہیں یہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت یوکرین کو جو سب سے بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے وہ اس کے پاس یہ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم، یا آپ کہہ لیں کہ اس کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے یوکرین کو اب زیادہ تر ریلائی جو ہے وہ اپنے فائٹر جیٹس کے اوپر کرنا پڑا ہے۔ اور ابھی آپ کو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا کہ سلوواکیہ سے انہوں نے 11 MiG-29 جہاز جو ہیں وہ لینے کا سوچ رہے ہیں، اور سلوواکیہ نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی ہم تیار ہیں۔ اس سے پہلے پولینڈ سے وہ MiG-29 جہاز لینے کا سوچ رہے تھے۔ تو اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کے انفراسٹرکچر کو بچانے کے لیے یوکرین کے پاس سرفیس ٹو ایئر میزائلز ختم ہو گئے ہیں۔ یوکرین کے پاس فائٹر جیٹس جو ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ یوکرین کی باؤنڈریز کو کور کر سکیں، اور روس نے اچھا خاصا نقصان جو ہے وہ یوکرین کا کر دیا۔ اب یہ بات اگر آپ میرے منہ سے سنیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، لیکن پہلی بات تو یہ کہ یہ ساری خبریں اب ویسٹرن میڈیا خود سے بتا رہا ہے کہ یوکرین کے لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ 13 نومبر کو یوکرین کی ایئر فورس کے سپوکس پرسن نے ایک لنڈن بیس فائنینشیل ٹائمز کا ایک ادارہ ہے اس کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا ہے، اور اس نے اپنے منہ سے کہا کہ ہمارے پاس S-300 میزائل سسٹمز ختم ہو گئے ہیں، ہمارے بک میزائل سسٹم جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ لو جا چکے ہیں، اور ہمیں آنے والے دنوں کے اندر اچھے اور بہترین سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم چاہیے۔ دیکھیں اس وقت یوکرین کے پاس ایگلا سرفیس ٹو ایئر میزائلز بھی موجود ہیں، سٹنگر سرفیس ٹو ایئر میزائلز بھی موجود ہیں، لیکن یہ دونوں شولڈر ماؤنٹڈ ہیں، اور یہ زیادہ سے زیادہ ایک ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنا سکتے ہیں جو ایک ہیلی کاپٹر لو فلائنگ کر رہا ہے، یا ایک یہ لو فلائنگ Su-25 کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ Su-35 Su-34 جو کہ ہائی الٹیٹیوڈ کے اوپر جا کے فلائی کرتے ہیں، ان کو یہ سرفیس ٹو ایئر میزائل نشانہ نہیں بنا سکتے۔ ایسے فائٹر جیٹس کو نشانہ بنانے کے لیے یوکرین کے پاس یا تو S-300 میزائل سسٹم ہو، یا آپ کہہ لیں کہ یہ بک میزائل سسٹم ہو، تو وہ ان کے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے اب یہ پبلکلی آ کے اناؤنس کر دیا ہے کہ ہمارے پاس اب یہ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم نہیں ہے اور آپ ہماری مدد کریں۔ دیکھیں پبلکلی آ کے آپ کبھی بھی یہ بات نہیں کرتے کہ جی ہمارے پاس یہ والا اسلحہ نہیں ہے، آپ ہمیں یہ والا اسلحہ دیں۔ کون سی فوج بتاتی ہے کہ جی ہمارا یہ اسلحہ جو ہے وہ اس وقت ختم ہو گیا ہوا؟ کوئی بھی نہیں بتاتا۔ تو پھر پبلکلی آنے کا مقصد کیا ہے؟ پبلکلی آنے کا مقصد ہے کہ جو ویسٹ کے اندر عوام ہے وہ اپنی گورنمنٹس کو جو ہے وہ فورس کرے کہ آپ یوکرین کو یہ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم جو ہے وہ دیں۔ جب عوام اپنی گورنمنٹ کو کہیں گے کہ آپ یہ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم یوکرین کے حوالے کریں اور یوکرین کے لوگوں کی مدد کریں، تو پھر گورنمنٹس کے اوپر پریشر آئے گا، اور پھر ان کو یہ جو سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم جو انہوں نے اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں ان کو وہ یوکرین میں بھیجنے پڑیں گے۔ اچھا، اب یہ جو سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز ہوتے ہیں نا، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پتا نا کہ ایک Su-35 جہاز آ رہا ہے، تو آپ اس کے اوپر ایک سرفیس ٹو ایئر میزائل نہیں ماریں گے، آپ اس کے اوپر 2 میزائل فائر کرتے ہیں۔ ایک ٹارگٹ کے لیے 2 میزائل جو ہیں ان کو فائر کیا جاتا ہے۔
تاکہ اگر ایک مس بھی ہو جائے تو دوسرا جو ہے وہ فوراً جا کے اس کو جو ہے وہ پکڑ لے۔ اس وجہ سے یوکرین والوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہمیں ایران کے چھوٹے چھوٹے ڈرونز کو جو ہے وہ روکنا پڑتا ہے، رشیا کے لانگ رینج کروز میزائلز کو روکنا پڑتا ہے، رشیا کے یہ جو فائٹر جیٹس ہیں ان کے اوپر یہ میزائل مارنے پڑتے ہیں، اور ایک ٹارگٹ کے اوپر دو میزائل مارنے پڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو اس وقت سرفیس ٹو ایئر میزائل کا لیول ہے، جو اس کی کوانٹٹی ہے، اس کی تعداد اتنی کم ہو چکی بھی ہے کہ اب ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ ایک ٹارگٹ کے اوپر صرف ایک میزائل فائر کریں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس ٹارگٹ کی جو ہے وہ سروائیویبلٹی وہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر وہ ایک میزائل کو ایویڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ہمارا میزائل بھی ضائع ہو جاتا ہے اور وہ ٹارگٹ بھی ہمارا ہٹ نہیں کرتا، اور اس نے جو اپنی کاروائی کرنی ہوتی ہے وہ کاروائی کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اشد ضرورت ہے اس وقت سرفیس ٹو ایئر میزائلز کی، اور یہ ویسٹرن کنٹریز ہمیں اس کو جو ہے وہ جلدی سے جلدی پرووائڈ کریں۔ فائٹر جیٹ سلوواکیہ دے دے گا، فائٹر جیٹ نے جانا ہے، تھوڑی دیر بعد اس نے واپس آ جانا ہے، اس نے ریفیول ہونا ہے، پائلٹ نے چینج ہونا ہے، پھر اگر وہ زیادہ اس جہاز کو استعمال کریں گے تو اس کی مینٹیننس کا کام نکل آئے گا۔ تو فائٹر جیٹ کی تو ایک لمیٹیشن ہے، سرفیس ٹو ایئر میزائل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کی لمیٹیشن ایسا جو ہے وہ فائٹر جیٹ سے کم ہوتی ہیں۔ سرفیس ٹو ایئر میزائل ایک جگہ پہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے آپ اس کو موو بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک جگہ پہ وہ کھڑا ہے، جہاز آئے گا تو وہ فائر کر دیں گے، اور اس کا جو رسپانس ٹائم ہوتا ہے وہ بھی فائٹر جیٹ سے بہت کم ہوتا ہے۔ فائٹر جیٹ میں تو پائلٹ نے پہلے جہاز کے اندر بیٹھنا ہے، پھر اس کو فلائی کرنا ہے، پھر ٹارگٹ کی طرف جانا ہے۔ سرفیس ٹو ایئر میزائل ایک جگہ پہ پلیس ہوتا ہے، اس کی رینج میں جہاز آیا دشمن کا، آپ نے اس کو ٹریک کرنا ہے، اس کو لاک کر کے تو اپنا میزائل فائر کر دینا ہے بس۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ پولینڈ نے S-125 سسٹم جو ہیں وہ اس وقت یوکرین کو دیے ہیں۔ وہ کیوں دیے ہیں؟ اور یہ خبر جو ہے یہ بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ یوکرین کے پاس اپنے S-300 میزائل سسٹمز ختم ہو گئے ہیں، اور اس کے پاس جو اپنے بک سسٹمز تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں، اسی لیے تو اس نے پولینڈ سے یہ S-125 سسٹم جو ہیں وہ لیے ہیں، اور یہ بھی سوویت ایرا کے ہی ہیں، پرانے سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز ہیں۔ اب جرمنی نے کہا ہے کہ ہم آپ کو جو ہے وہ ایک شارٹ رینج والے گائیڈڈ میزائلز جو ہے وہ دیں گے، سرفیس ٹو ایئر میزائلز دیں گے، لیکن وہ بھی جو ہے وہ بہت بڑی تعداد کے اندر نہیں دے سکتے۔ روس نے بہت سے S-300 میزائل سسٹم جو ہیں وہ یوکرین کے زمین پہ ہی تباہ کر دیے۔ رشیا نے Su-57 جہازوں کو استعمال کرتے ہوئے سپریشن آف انیمی ایئر ڈیفنس مشن جو ہے وہ کنڈکٹ کیے، اور انہوں نے S-300 میزائل سسٹم جو یوکرین استعمال کر رہا تھا ان کو زمین پہ ہی تباہ کر دیا، اور ان کو فائر کرنے سے پہلے ہی جو ہے وہ انہوں نے ختم کر دیا۔ تو اس وقت یوکرین کو جو سب سے بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے نا کہ اس کے پاس اس وقت سرفیس ٹو ایئر میزائلز نہیں ہیں، اور سرفیس ٹو ایئر میزائل کی شارٹیج ہونے کا کیا مطلب ہے کہ رشیا کی ایئر فورس کے اٹیکس اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے اور آپ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ رشیا اپنے کامیکازی ڈرونز کی جو تعداد ہے ان کو بڑھا دے گا، یوکرین کا انفراسٹرکچر مزید تباہ کرے گا، اور یوکرین اس کا کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ پھر وہ جتنے مرضی آپ ہائی مارز لے آئیں، جو مرضی کر لیں، جب ایئر اٹیک ہو جائے گا آپ کے پاس جو ہے وہ گریڈ اسٹیشن ہی نہ رہے گا، بجلی نہیں رہے گی، تو آپ کی عوام کس طرح سے زندگی بسر کرے گی؟ تو ایک تو یہاں پہ روس جو ہے اس کی اچھی اسٹریٹجی رہی ہے کہ اس نے یوکرین کے سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم جو ہے نا ان کو ختم کیا پہلے، یا تو وہ ضائع کروائے ہیں چھوٹے چھوٹے کامیکازی ڈرون بھیج کے، یا اس نے جو ہے ان کو ویسے ہی زمین پہ تباہ کر دیا۔ اب امریکہ کو بھی مصیبت بنی ہوئی ہے، اور امریکنز جو ہے وہ سیریسلی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ پیٹریوٹ میزائل سسٹم جو ہے نا وہ یوکرین کے حوالے کر دیں، اور پیٹریوٹ سسٹم کے ساتھ ساتھ امریکہ کے پاس وہ ہاک سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم بھی ہیں، وہ بہت پرانے ہیں، کولڈ وار ایرا کے ہیں، اور ان کی رینج بھی اتنی کو خاص نہیں ہے، لیکن امریکن جو ہیں وہ بھی دینے کا سوچ رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی سیریس تھریٹ آپ نے رشیا کی ایئر فورس کو دینی ہے تو پھر امریکہ کو یہ پیٹریوٹ میزائل سسٹم دینا پڑے گا۔ اب پیٹریوٹ میزائل سسٹم کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے سعودی عربیہ کے اندر بھی جو ہے نا کو وہ بہتر پرفارم نہیں کیا۔ ہم نے دیکھا یمن کے یہ جو ہوتیز تھے وہ اپنے ڈرون یا کروز میزائلز مارتے ہیں، اور سعودی عربیہ کے اندر ٹارگٹس کو جو ہے وہ نشانہ بناتے ہیں، UAE کے اندر اپنے ٹارگٹس کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو وہاں پہ سعودی عربیہ کے اندر تو یہ پیٹریوٹ میزائل سسٹم اتنا زیادہ کامیاب نہیں رہا، اور رشیا کی ایئر فورس جیسی بھی ہے کم سے کم ہوتی باغیوں سے تو بہتر ہی ہے نا۔ تو اب یہ نہیں پتا کہ یہ پیٹریوٹ میزائل سسٹم یوکرین کے اندر کس طرح سے جو ہے وہ پرفارم کریں گے۔ بہرحال دیکھیں، امریکہ کو یہ تو مسئلہ بن گیا ہے، اور اس کو اب پیٹریوٹ میزائل سسٹم جو ہیں وہ یورپ سے نکال کے تو یوکرین کے اندر لانے پڑیں گے۔ اور یہ پیٹریوٹ میزائل سسٹم ایسے نہیں ہے کہ آج آپ آرڈر کریں تو اگلے مہینے آپ کو تیار ملے گا، ان کو تیار کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ تو امریکہ کے پاس جو اس وقت بیسٹ چانس ہے وہ یہ ہے کہ وہ نیٹو ممالک کے اندر سے یہ پیٹریوٹ میزائل سسٹمز نکالے اور ان کو یوکرین کے اندر بھیجے، اور وہاں پہ اگر روس نے ان کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو نیٹو کا جو ڈیفنس ہے وہ بھی کمزور ہو جائے گا۔ تو امریکہ نے یہ بھی سوچنا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ امریکہ پیٹریوٹ میزائل سسٹم جو ہے وہ یوکرین میں بھیج دے گا، اور رشینز کا پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ ان پیٹریوٹ میزائل سسٹمز کی جو بیٹریز ہیں ان کو نشانہ بنائیں۔ لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنے زیادہ نمبر کے اندر جو ہے وہ یوکرین میں نہیں بھیج سکتے، اور اس کا کیا ایفیکٹ پڑے گا یوکرین کے ڈیفنس پہ کہ بہت سی یوکرین کی سٹیز جو ہیں وہ رشیا کے ایئر اٹیکس کو نہیں روک سکیں گی۔
होंगी। यूक्रेन अपना ये जो बचा खुचा एयर डिफेंस सिस्टम है इसको सिर्फ की इंस्टॉलेशन की हिफाजत के लिए रखेगा। बाकी यूक्रेन जो है वो रशियन एयर अटैक्स की मनहून मिन्नत होगा, यानी कि रशिया जिसके ऊपर भी अटैक करना चाहेगा वो कर देगा और यूक्रेन उसका मेरा नहीं ख्याल कि कुछ इतना ज़्यादा बिगाड़ सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।